سامنے ایک تیز روشنی ہے میرے بالکل سامنے، اس تیز روشنی میں جو ہیں وہ سرکار دو عالم کھڑے ہوئے ہیں، تشریف وہاں پہ کھڑے ہیں، اور مجھے انہوں نے آواز دی یا احمد. میں نے انہیں سلام کیا. جو بھی دل میں تھا وہ ان کو میں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ. لوگ کہتے ہیں ان گھٹیا لوگوں کو کون بیٹی دیتا ہے، ہمارے لیے یہ گھٹیا لوگ رہ گئے. اب اگلی ملاقات مدینے میں ہوگی. اور تم نے دنیا کی مہمان نوازی دیکھی ہے، تو میری مہمان نوازی دیکھو، آؤ مدینہ آؤ. اس شخص کا نام امت کمار تھا اور اسلام میں کنورٹ ہونے کے بعد ان کا نام احمد ہے. اور انہوں نے جیسے ہی اسلام قبول کیا اس کے بعد بہت ساری مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا. ظاہر بات ہے ایکسٹینڈڈ فیملی ہندو تھی اور پھر بہت سارا بیکلیش جو ہے وہ ان کو سہنا پڑا اور بہت ساری مشکلات بھی سہی، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان پختہ تھا، غالباً ہم سے بھی زیادہ پختہ تھا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہوا. لا یستوی منکم، وہ لوگ برابر ہو ہی نہیں سکتے. آیت سنیے گا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے مشکل وقت میں خرچ کیا، جنہوں نے مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑی، جنہوں نے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامے رکھا، جنہوں نے فتح سے پہلے یعنی وکٹری سے پہلے، اسپیسیفکلی یہ آیت ان کے بارے میں بات کر رہی ہے جو فتح مکہ سے پہلے صحابہ کرام تھے رضی تعالیٰ عنہم اجمعین، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، مشکل وقت میں بھی وہ ڈٹے رہے. This ayat is specifically talking about the people who sacrifice their money, who sacrifice their livelihood, who sacrifice their home and travel with the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abandoned everything that they have and left it behind for the cause of Allah. They have no other motive but to please Allah and show allegiance to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یہ آیت ان کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجات، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگوں کا رتبہ جو ہے وہ بہت اعظم ہے، وہ بہت بڑا ہے. اعظم درجات، ان کے درجے بہت بلند ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اب سوچیں ذرا، وہ ایمان والے جن کے درجے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بلند ہوں. اللہ من الذین انفقوا من بعد وقتلوا، ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے وکٹری کے بعد خرچ کیا، جنہوں نے آسان وقتوں میں خرچ کیا. when everything was easy, Islam was everywhere. یعنی ہمارے برابر نہیں ہو سکتے. ہم نے ایسا کون سا تیر مارا ہے؟ ہمیں تو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے ملا. ہم نے اسلام کے لیے کیا خدمت دی ہے؟ کون سا سیکریفائس کیا؟ آپ نے کیا؟ میں نے کیا؟ نہیں. ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے، ہمیں اپنے گھر والے چھوڑنے پڑے ہیں، ہمیں اپنا محلہ چھوڑنا پڑا ہے اسلام کے لیے. کبھی یہ اسٹرگل آپ نے کی ہے اسلام کے لیے؟ کبھی یہ اسٹرگل میں نے کی ہے اسلام کے لیے؟ نہیں. The point I'm trying to make is کہ اس کے باوجود ہماری زبان پر ہمیشہ شکایت ہی ہوتی ہے، یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آپ آسان وقتوں میں رہ کے بھی زبان پر شکایت رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے وہ مشکل وقت میں رہ کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو ہے ایسے لوگوں کے خواب میں آتی ہے اور اپنے گھر کا بلاوا دیتی ہے کہ آؤ میرے پاس، میں تمہاری مہمان نوازی کرتا ہوں. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود برے حالات میں ہیں، وہ خود قسم پرسی کی حالت میں ہیں. وہ کیا ایمان کا درجہ ہوگا؟ میرے تو اپنے حالات بڑے خراب چل رہے ہیں. ہم تو یہ شکایت رکھتے ہیں